بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر، جس میں ہم آپ کو مختلف کورسز کروا رہے ہیں۔ ایک کورس تلاوت کی ترتیب سے ہم مختصر الفاظ معنی لے کر چل رہے ہیں۔ دو مختلف اہم کورسز ہیں جس میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر تلاوت کی ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا کورس ہے جس میں ہم قرآن پاک کے تمام الفاظ اور عربی کے تمام الفاظ جو کہیں نہ کہیں اردو سے میل جول رکھتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں آپ کو، یعنی کہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے، کس طرح عربی کا لفظ اردو میں کنورٹ ہو سکتا ہے، سمجھنے والے اگر آپ ہیں تو۔ الحکیم، الحکیم، اچھا بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو عربی میں لفظ پڑھتے ہیں اسے آپ دہرایا ضرور کریں۔ جب آپ اسے دہراتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی کا لفظ پڑھنا کیسے ہے۔ آپ عربی کے لفظ پہ فوکس نہیں کرتے، اردو پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کے سامنے ابھی عربی سے بھی دہرا دیتا ہوں اسے۔ الحکیم، الحکیم، حکمت سے بھرا ہوا داتا۔ قرآن میں کئی مقامات پر، 12 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان اللہ علیم حکیم۔ باقی بھی بہت جگہ ہے، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن میں اور مقام پر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دیتے ہیں لوگوں کو، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو حکمت سے بھرا ہوا ایسا بھرپور اور جامع کلام جس میں حکمت ہی حکمت ہو، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہوگی، اس میں اللہ کے حوالے سے خیر ہوگی، اس میں اللہ ہمارے لیے بہتری چاہ رہا ہوگا، داتا بھی اسی سے آئے گا۔ تو الحکیم، حکمت سے بھرا ہوا یعنی داتا۔ طالع، 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 طلوع ہونے والا، طا لام عین، طا لام عین، مادہ عربی اور اردو دونوں میں سیم ہے۔ یہ لفظ ٹوٹلی آپ کو اردو میں استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ طالع، طلوع ہونے والا۔ غارب، 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 غین را با، غارب، غین را با، عربی اردو دونوں میں ان کا مادہ سیم استعمال ہو رہا ہے۔ تو غارب غروب ہونے والا، طالع طلوع ہونے والا، غارب غروب ہونے والا۔ فریضۃ، 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 فرض، ضروری کام، فریضہ عربی میں ہے، اردو میں بھی فرض ہے۔ اب تک کی جتنے میں نے لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں سارے کے سارے عربی اردو میں سیم استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ فریضۃ، فرض، ضروری کام۔ فرض یہ میرے لیے ضروری ہے، اب بچوں کی تربیت کرنا یہ فرض ہے ماں باپ کا، تو اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا فرض ہے۔ تو فرض ضروری کام کو کہتے ہیں، ضروری چیز کو جو ضروری ہو، جس میں چھوڑنے کا آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی آپشن نہ ملتا ہو، وہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے، تو فریضۃ من اللہ، اور ہمارے اوپر یہ چیزیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مبارکہ تھی۔ تو فاطمہ تو بغیر تنوین کے آ رہا ہے، خاص نام ایک عورت کا۔ بلدتن، شہر، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذنی۔ اب بلد کا کیا مطلب ہے؟ بلد آپ نے سنا ہوگا، میں اور آپ کو مثال دے دوں آسانی سے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک نے اس پیارے شہر مکہ کی قسم کھائی، قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی بلد کہتے ہیں شہر کو، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ مکہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر خانہ کعبہ اسی سال دیکھنے کی، زیارت کی توفیق عطا فرمائے، سب آمین کہیں۔ بلدن، بلدتن طیبتن، پاک شہر، بلد الطیب یخرج نباتہ میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ تو بلدتن کا مطلب آئے گا شہر، بلدتن شہر۔ صادقن، صادقن یا صدیقن یا صادقن، سارا مادہ سیم ہے، آپ کو یہ سچائی کے طور پر نظر آ رہا ہے۔
کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کو آتا بھی ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے، تو صادقن یا صدیقن یا صدیقن، یہاں پر تو صادقن لکھا ہوا ہے، یہاں پر الف ہونا چاہیے تھا تو صادقن بنتا، تو تب یہ سچا بالکل سیم بن رہا تھا، لیکن ابھی بھی یہ ٹھیک ہے، صادقن سچا یا صدیقن سچا۔ قصیرن، قصیرن، قصر کس چیز کو چھوٹا کرنا، ایک نماز فرض ہمارے پر ہوتی ہے، جب سفر میں جاتے تو جو ہے وہ ہم اس سے کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوتاہی کرنا سستی کرنا، کوتاہی سے مراد ہم اسے تھوڑا سا کوتاہ کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، یعنی مختصر کر دیتے ہیں، قصر۔ تو قصر، قصیر کوتاہی کو، چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، قصیرن کوتاہ یا کوتاہی، تو آپ انشاءاللہ اسے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مطمئن، مطمئن بالایمان، اللہ اکبر، اطمینان والا، آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں اس چیز سے، آپ کو اطمینان ہے یا نہیں ہے، تو مطمئن ایمان والا، مطمئن بالایمان، باقی کئی مقامات پر قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، مطمئن اطمینان والا۔ موقدۃ، موقدۃ نار اللہ الموقدہ، قرآن میں ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو یا اس کے ساتھ مال جمع کرنے والوں کو، تمام کی تمام وعید سورۃ الہمزہ میں ہیں، تو یہ وہاں سے لیا گیا ہے، یہاں پر پیش ہونی چاہیے تھی موقدۃ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ شدید گرمی ہے آج، سخت گرمی ہے، تو کتنا آسان لفظ ہے، شدید اور سخت دونوں عربی اردو میں سیم استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک شدت ہے، شد بھی ایسے ہوتی ہے، کسی لفظ کو آ جائے تو اسے سخت کر دیتی ہے، تو شدید سخت یا شدت سخت، سختی۔ طویل کہتے ہیں لمبا کو، بہت طویل سفر ہے یہ، بہت لمبا سفر ہے، اس سفر پہ نہ جانے ہم بھٹک نہ جائیں۔ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں دور میں تو یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سفر طویل ہے، آج کل راتیں بہت طویل ہو گئی ہیں، لمبی ہو گئی ہیں، تو طویل عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اردو میں لمبا کہتے ہیں اسے۔ طول و عرض آپ نے نام سنا ہوگا اردو میں، گاڑی اردو میں، پاک سٹڈیز جو پرانے لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ اس جو ہمارا ایریا ہے اس کا طول عرض کتنا ہے، پہاڑ سطح سمندر سے کتنے اوپر ہیں نیچے ہیں، تو طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، تو طول لمبائی اس سے طویل نکلا ہے، لمبا۔ تو قلب کہتے ہیں دل کو، آسانی سے آپ یاد کر لیں اسے۔ اگر اس کاف کی جگہ باریک کاف ہوتا تو یہاں پر ایسے کاف جو لڑے والا ہوتا ہے، کلبن، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کتا، تو لیکن اب قاف موٹے سے آ گیا ہے تو اس کا مطلب آئے گا قلبن، دل۔ کتنا باریکی ہے آپ اس میں خود دیکھ لیں، باریک کاف سے آتا تو ہم اسے کیا کہتے کہ یہ کتا لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اب قلب آ گیا ہے تو پھر یہ دل کے معنی دے گا، تو اس لیے تجوید ضروری ہے ہمیں سمجھنی کہ ہم قرآن کے ایک لفظ کو سمجھ سکیں۔ نہرن، نہری یا نہر، ندی، نہر انہار اس کی جمع ہے، اور نہر سمپل ایک نہر کو کہتے ہیں ندی، نہر بہ رہی، جنات تجری من تحتی الانہار، بہت سی نہریں بہ رہی ہوں گی، تو انہار بہت سی نہریں اور نہر ایک نہر یا ندی۔ نارن، آگ، نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ، النار یعرضون علیہ قرآن میں موجود ہے کئی مقامات پر، تو نار کا مطلب آئے گا آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پیج کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔